أجوركم بمصائب الحسين عليه الصلاة والسلام. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وآله الطيبين الطاهرين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وخطابه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من الحسين، احب اللہ من احب حسینہ. صلوات پڑھ لیجیے. عزاداران سید الشہداء، منتظرین یوسف زہرا، ارشاد ربانی ہو رہا ہے: لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. چھٹا پارہ پہلی آیت ہے کہ خداوند متعال بس مظلوم کی صدا ظالم کے خلاف بلند کرنے کو محبوب رکھتا ہے. آج ہم گلی کوچوں میں، بازاروں میں، چوکوں میں یہ صدا بلند کیے جا رہے ہیں کہ جو ہستیاں 61 ہجری کو 10 محرم کی صبح سے لے کر عصر عاشور تک 72 کی تعداد میں شہید ہو گئیں، جن کا قافلہ ایک ہی دن میں قافلہ شہادت سے قافلہ اسارت بن گیا. وہ اتنے مظلوم تھے کہ 1400 سال سے عرصہ گزر جانے کے بعد بھی ابھی تک انسانیت کے دل میں انسانیت کے دل میں ان کی مظلومیت ٹھنڈی نہیں پڑ رہی، بلکہ چھٹے تاجدار ولایت کے فرمان کے مطابق کربلا کے مظلوموں کی مظلومیت ٹھنڈی نہیں پڑتی، بلکہ ہر آنے والے شریف کی شرافت کے تقاضوں کا اظہار کرتے ہوئے یہ وہ آگ ہے جو سینہ میں بھڑکتی چلی جاتی ہے اور برابر میں دنیا والوں کو بتلایا جاتا ہے اس مظلوم کی مظلومیت کا تعلق ہم سے نہیں ہے، انسانیت سے ہے. انسانیت سے ہے. یہ میرے پاس ابو داؤد ہے، اہل سنت کی 6 بڑی کتابوں میں سے جنہیں سیاستہ کہتے ہیں، ان میں سے ایک کتاب کا نام ہے ابو داؤد شریف.
اس کی تیسری جلد ہے اور اس کے صفحہ نمبر 566 پر یہ حدیث موجود ہے، اور اس حدیث کو سعودی عرب کے مفسرین کی ایک جماعت نے ایک تفسیر لکھی ہے۔ اس تفسیر کے ذیل میں اسی آیت لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم کے تحت اس ابو داؤد شریف کی روایت کو درج کر کے ایک نتیجہ دیا ہے۔ وہ بات آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ لاکھوں کی تعداد میں وہ پرنٹ ہو چکی ہے، اردو میں، مختلف زبانوں میں۔ سعودی عرب کے مفتیان نے، وہ مفسرین نے وہ تفسیر مرتب کی ہے۔ اس میں لکھا ہے، توجہ چاہتا ہوں، جواب دینا چاہتا ہوں کہ ہم 10 دن، 9 دن، 8 دن برابر امام بارگاہ میں رہے، آج ہم گلی بازار میں آخر کیوں آ گئے ہیں؟ تو یہ خود نہیں آئے، بلکہ نبی کریم نے ہمیں یہ سلیقہ سکھایا ہے۔ ابو داؤد میرے سامنے موجود ہے، تفسیر اہل سنت کی جسے سعودی عرب کے علماء نے لکھا ہے، تقریباً ہر حاجی کے گھر تک پہنچ چکی ہے۔ اس میں 6 پارے کی لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم کے تحت لکھا ہے کہ ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کو تنگ کیا کرتا تھا، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کو تنگ کیا کرتا تھا۔ وہ نبی کریم کے پاس شکایت لایا، توجہ، روایت موجود ہے، روایت دکھا سکتا ہوں، آیا اور کہا یا رسول اللہ مجھے میرا پڑوسی تنگ کرتا ہے۔ سمجھا گئی بات؟ مجھے میرا پڑوسی تنگ کرتا ہے۔ اب نبی کریم اس سے حل بتا رہے ہیں، عجیب حل ہے۔ روایت میں نبی کریم نے ارشاد فرمایا تو جا اپنے گھر کا سامان نکال اور گلی میں لے آ۔ توجہ، وہ کہتے ہیں پڑوسی میرا مجھے تنگ کرتا ہے، آپ اسے فرماتے ہیں تو اپنے گھر کا سامان لے کر باہر آ جا، گلی میں اپنے گھر کا سامان رکھ دے۔ یا رسول اللہ پھر اس سے کیا ہوگا؟ کہا اس کے 2 فائدے ہوں گے۔ ایک فائدہ یہ ہوگا کہ آنے جانے والے ظالم کے ظلم سے آگاہ ہو جائیں گے، تو اس سے پوچھیں گے کہ تو نے یہ سامان باہر کیوں رکھا ہے؟ تو بتائے گا کہ میرا پڑوسی مجھے تنگ کرتا ہے۔ تو ہم بھی یہ باہر اسی لیے آئے ہیں، علم لے کر، تعزیہ لے کر، تابوت لے کر، شفیع ذوالجناح لے کر، تاکہ لوگ ہم سے پوچھیں کہ آج تم کیوں آ گئے ہو، تو ہم بتائیں کہ کسی ظالم نے ان ہستیوں پر ظلم کیا تھا۔ توجہ، روایت کے ساتھ واضح ہوئی بات۔ گویا ہمارا ذہن نشین کر لیجیے میرے شیعہ سنی بھائیوں، ہمارا بازاروں اور گلیوں اور گلیوں میں جلوس لے کر آنا حکم نبوی کے مطابق سنت بنتا ہے۔ تیری نگاہ میں بدعت بنتا ہے تو اپنی بدعت کو سنبھال رکھ، ہم تو سنت سمجھ کے آئے ہوئے ہیں۔ کا فائدہ کیا ہوگا؟ کہا فائدہ کیا ہوگا؟ کہا پہلے مرحلے میں لوگ ظالم کے ظلم سے آشنا ہو جائیں گے۔ پہلے مرحلے میں پہلی بات، لوگ ظالم کے ظلم سے آشنا ہو جائیں گے، اور جب ظالم کے ظلم سے آشنا ہو جائیں گے تو پھر اس پر لعنت بھیجیں گے۔ اگر یہاں لعنت کی لفظیں نہ ہوں تو میں ذمہ دار ہوں، وہ اس پر لعنت بھیجتے اور اس کے لیے بد دعا کرتے، بڑا ملعون شخص تھا، بڑا یہ ہے، بڑا وہ ہے، یہ لفظیں موجود ہیں۔ تو ہم بھی یہی بتانے آئے ہیں کہ امام بارگاہوں میں تو ہم لعنت بھیجتے رہ گئے ہیں، آج ہم سے پوچھو کہ تم یہاں کیوں آئے ہو تو ہم تمہیں بتائیں ظالم کون تھا، مظلوم کون تھے۔ ہم مظلوموں کی حمایت میں یہاں آئے ہوئے ہیں، تو سنت نبویہ سمجھ کر وہاں ہم لعنت بھیجتے رہے ہیں،
یہاں تم بھی ہمارے ساتھ مل کر لعنت بھیج کر رسول کی دعا حاصل کر لو۔ صرف اہل البیت کے دشمنوں پر ہم لعنت نہیں کرتے، بلکہ ہم ہر اس شخص پر لعنت کرتے ہیں۔ علل اعلان کہہ رہا ہوں، سپیکر پر کہہ رہا ہوں، زیارت وارثہ امام حسین علیہ السلام سے پڑھ رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں، چھٹے تاجدار ولایت کی تعلیمات سے پڑھ رہا ہوں۔ آپ اس زیارت کے آخر میں فرماتے ہیں، توجہ، لعن اللہ امتاً قتلت کا، ولعن اللہ امتاً ظلمت کا، ولعن اللہ امتاً سمعت بذالک فرضیت بہ۔ ہماری طرف سے لعنت کے 3 زاویے چلتے ہیں۔ جنہوں نے قتل کیا ان پر بھی لعنت، جنہوں نے ظلم کیا ان پر بھی لعنت، اور جو پھر ان کے ان کردار پر راضی رہے ان پر بھی لعنت بے شمار۔ آئیے آخر تک بیٹھے ہوئے مشترکہ لعنت بھیجتے ہیں دشمنان اہل بیت پر، چاہے وہ قتل کرنے والے ہوں، چاہے وہ ظلم کرنے والے ہوں، چاہے وہ ان کے ظلم پہ راضی ہونے والے ہوں، ان سب پر لعنت۔ توجہ دوست ہے، کون یہ ہم کیوں آئے ہیں؟ یہ تو میں نے یہ وجہ بتائی ہے کہ ہم کیوں آئے ہیں، یہ کیوں آ کر بیٹھتے ہیں۔ ذہن نشین کر لو، یہ سنت سمجھ کے بیٹھے ہو، ایسے نہیں بیٹھے ہوئے کہ ایک رواج ہے جو نبھانا ہے، آج ابھی گھنٹے آدھے گھنٹے میں محفل ختم ہو جائے گی۔ صلوات پڑھ لیجئے باہر سے بولا۔ ایک بار پھر صلوات پڑھ لیجئے۔ میں نے پڑھا ہے اور میں بھول نہیں گیا تھا، میں نے 3 مرتبہ صدا بلند کی ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر کہا ہے ارشاد گرامی سید الانبیاء کو، وہ کوئی معمولی نہیں ہے۔ جن دلوں میں قبر حسین موجود ہے، وہ جو زائر امام حسین ہیں، وہ روضہ مبارک میں جب داخل ہوتے ہیں تو روضہ مبارک کے اندر والے بڑے گیٹ پر لکھا ہوا ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں لکھا ہوا، قال سید الکونین حسین منی وانا من الحسین، قال سید الکونین حسین منی وانا من الحسین۔ اس سے بڑھ کر کوئی بات نہیں ہے، انشاءاللہ جہنم میں ثابت کروں گا، حسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے۔ یہ ایک سادہ سی بات نہیں ہے بلکہ ایک حقیقت پر مشتمل ہے، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں، میں حسین سے ہوں۔ گویا اگر محمد کی صورت کو، یہ میرے پاس روایت موجود ہے ترمذی شریف میں کہ جس میں لکھا ہے کہ سب سے زیادہ نبی کریم سے جس ہستی کو شباہت تھی وہ امام حسین علیہ السلام تھے۔ نبی کریم فرمانا چاہتے ہیں جو حسین کو دیکھنا چاہتا ہے وہ مجھے دیکھ لے، جو مجھے دیکھنا چاہتا ہے وہ حسین کو دیکھ لے۔ صورت میں توجہ، صورت میں دیکھ لے تو حسین منی وانا من الحسین، اور اگر کوئی سیرت میں دیکھنا چاہتا ہے تو سیرت میں بھی دیکھ لے، حسین کی سیرت میری سیرت ہے، میری سیرت حسین کی سیرت ہے۔ واہ جی سبحان اللہ۔ یہ میرے پاس ایک کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے القطرہ، نجف اشرف سے طبع ہوئی ہے، آیت اللہ
مستنبط اس کے مؤلف ہیں، انہوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ آئیے معرفت صحابہ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں سن لیجیے۔ امام حسین علیہ السلام خود روایت کرتے ہیں، عجیب روایت ہے، خود روایت کرتے ہیں۔ آپ کو یہ حدیث کئی بار سنائی گئی لیکن پس منظر سے ہٹ کے سنائی گئی۔ امام حسین علیہ السلام خود روایت کرتے ہیں، دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعنده ابی بن کعب، میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے پاس آپ کا ایک صحابی ابی بن کعب بیٹھا ہوا تھا۔ تو نبی کریم نے مجھے کیا کہا؟ فقال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرحبا بک یا ابا عبداللہ یا زین السماوات والارضین، مرحبا بک یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ساتھ میں کہا یا زین السماوات والارضین، اے آسمانوں اور زمینوں کی زینت حسین خوش آمدید۔ اللہ اکبر، زین السماوات والارضین، حدیث کی لفظیں پڑھ رہا ہوں۔ وقال له ابی، وہ جو ساتھ صحابی بیٹھے ہوئے تھے وہ پکار اٹھے، برداشت نہ ہو سکا ان سے، یا رسول اللہ آپ کے علاوہ بھی کوئی آسمانوں اور زمینوں کی زینت ہو سکتا ہے؟ آپ ہیں آسمانوں اور زمینوں کی زینت۔ حسین کو آپ نے کہہ دیا ہے کہ حسین زین السماوات والارضین ہے۔ تو اس وقت نبی کریم نے عظمت حسین کا ایک قصیدہ پڑھا اور فرمایا یا ابی، اے ابی سن لے، والذی بعثنی بالحق نبیا، جس خدا نے مجھے حق کے ساتھ نبی بنا کر مبعوث کیا ہے، اللہ کرے یہ بات آپ کے ذہن میں اتر جائے، نبی رحمت کی حدیث ہے اور نبی رحمت قسم اٹھا رہے ہیں، والذی بعثنی بالحق نبیا، اس ہستی کی قسم جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، ان الحسین ابن علی فی السماء اکبر منہ فی الارض، میرا حسین آسمانوں میں زمینوں کی نسبت کہیں بزرگ ہے۔ ماشاءاللہ، زمینوں میں جو آپ حسین کو دیکھ رہے ہیں، نبی رحمت فرماتے ہیں میرا حسین آسمانوں میں زمین سے کہیں بزرگ ہے، اور ساتھ میں فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَمَكْتُوبٌ عَنْ جَمِينِ الْعَرْشِ، اور عرش کے داہنی طرف لکھا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے، کیا لکھا ہوا ہے؟ حسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ، حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ معلوم ہوا اگر کہیں تاریکیوں میں پھنس جاؤ تو وہاں پر جس روشنی کو حاصل کر سکتے ہو اس روشنی کا نام حسین ہے۔ تاریکیوں میں یا حسین کہہ دو روشنی میسر آ جائے گی، اور بحر ظلمات میں اگر تیری کشتی بھنور میں پھنس جائے اور تو اس بحر ظلمات سے نکلنا چاہے تو یا حسین کی صدا بلند کرنا تیرا کام ہے، تیری ڈوبتی کشتی کو کنارے لگانا حسین کا کام ہے۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، نعرہ حیدری۔ نہیں، ماشاءاللہ میرے محترم دوست نے بڑے پیارے انداز میں یہ نعرہ لگایا اور آپ میں سے بھی کچھ لوگوں نے اس کا جواب دیا، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں روز عاشور تقاضا کرتا ہے کہ ان نعروں کا جواب ایسے نہیں دینا چاہیے۔ نہیں، آخر تک بیٹھے ہوئے کھڑے ہوئے تمام دوستوں احباب سے التماس ہے
نعرہ میں لگواتا ہوں اور اس کا جواب اس طرح سے دیا جائے کہ آج بھی اگر کہیں محلات میں یزیدی سازشیں ہو رہی ہیں تو وہ یزیدی نسل کے لوگ وہیں نابود ہو جائیں۔ آج یہ نعرے کی صدا بتائے تب مزہ ہے۔ حسینیت زندہ باد، نہیں آخر تک سب بولو، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ ہم نے نعرہ لگایا، بچیوں نے ہمیں یہ خبر دی کہ کہہ دو قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے۔ پھر بتایا کہ یہ کتاب جو ہے کہاں پڑھی جاتی ہے، کہا ہے ہماری درسگاہ کربلا۔ پھر کہا کہ کربلا کی جو درسگاہ ہے اس درسگاہ تک کا راستہ کیا ہے، بتایا یا نہیں بتایا؟ ہے ہماری درسگاہ کربلا، حق کا سیدھا راستہ، حق کا سیدھا راستہ، توجہ، حق کا سیدھا راستہ کربلا، جو کربلا کے سپاہی ہیں وہی تو وہ اسی راہ کے راہی ہیں، جو کربلا کے سپاہی ہیں وہ اسی راہ کے راہی ہیں۔ تو میرے محترم دوست و احباب، اپنے آپ کو آمادہ کرتے ہوئے بتا دیجئے کہ حسینیت صرف کالا لباس پہن کر، ماتم حسین کر کے، لنگر کھا کے، گھر جا کے سو جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ ان محافل میں امام حسین علیہ السلام کی کربلا کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ صدا بلند کر کے جائیں، اور دل کی اتھاہ گہرائیوں سے نہ بزم کو گرمانے کے لیے، نہ خطیب کو داد دینے کے لیے، بلکہ جس کا دل بولے، جس کے دل سے یہ آواز نکلے وہی یہ آواز نکالے، اور آواز نکالنا تیرا کام ہے، نگاہ سماعت امامت سے سننا ان کا کام ہے۔ پھر جس کی لبیک قبول ہو گئی، یقیناً وہ یا قبر امام پہ حاضر ہوگا یا خود امام کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ تو آئیے آج حسینی بنتے ہوئے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے صدا بلند کر دو، لبیک یا حسین، دل کی گہرائی سے، دل کی گہرائی سے، لبیک یا حسین، کہتے رہو لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ حل من ناصر ینصرنا کی صدا بلند کرنے والے میرے آقا، آج 1400 سال گزرنے کے بعد آئیے بر صغیر کے گلی کوچوں میں دیکھ لیجئے آپ کی صدائے حل من ناصر پہ لبیک کہنے والے کتنے عزادار ہیں جو ننگے سر آستینوں کو الٹے ہوئے سر میں خاک ملائے یہ صدا بلند کر رہے ہیں، مولا حسین اگر آج ہم ہیں اس وقت ہوتے تو پہلے ہم مارے جاتے، پہلے ہم شہید ہوتے، جب تک ہم میں سے کسی کی جان میں جان باقی ہوتی تیرے جان پہ بھی کسی کا باور کام نہ آتا۔ تو آئیے حقیقی لبیک کہتے ہوئے صدا بلند کر دو، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ آواز بلند صلوات پڑھ لیجئے۔ یہ مشکات شریف ہے، امام ولی الدین برادر اہل سنت، مشکات شریف نام سنا ہوگا، اس کی بھی تیسری جلد ہے۔ اس تیسری جلد میں یہ فرمان عالی شان عظمت حسین کے بیان میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یبشرنی بأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة وأن الحسن والحسين
सैयदा शबाब अहल जन्ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला अली से मुलाकात करते हैं और बाद सलाम फरमाते हैं कि या अली तुझे बशारत हो कि ज़हरा जन्नत की औरतों की सरदार है और तेरे दो लाल हसन और हुसैन जवानान जन्नत के सरदार हैं। माजरत चाहते हुए तमाम तर एहतरामात को मलहूज़ खातर रखते हुए, खुदा न करे किसी का दिल दुखे, मोहब्बत में कह रहा हूँ, अशरा मुबशरा कहते हुए 10 तवज्जो दो सहबाब, 10 बंदों को दुनिया में जन्नत की बशारत देना और बात है, और कायनात में इन 3 हस्तियों को जन्नत के जवानों का सरदार ठहराना और बात है। जन्नती होना और बात है, जन्नतियों का सरदार होना और बात है। हम मानते हैं वो भी जन्नती होगा, वो भी जन्नती होगा, वो भी जन्नती होगा, वो भी जन्नती होंगे, वो भी जन्नती होंगे, लेकिन अज़मत मिशकात की कसम जो उन जन्नतियों के सरदार होंगे, अगर वो जन्नती औरतें हैं तो उनकी सरदार को ज़हरा कहते हैं, अगर वो जन्नती मर्द हैं तो उनके सरदारों को हसनैन, शरीफैन, सईदैन, करीमैन, तय्यबैन, ताहिरैन कहते हैं। बुलंद सलवात। आइए अब सवाल पैदा होता है, दामन वक्त की गुंजाइश को मद्देनज़र रखते हुए मंजिल के करीब पहुंचता हूँ। ये मेरे पास एक किताब है जवाहिरुल हिकमा, ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कलाम पर मुश्तमिल है। इसके राइटर मोहम्मद अली शहरी हैं, उन्होंने इसमें इस हदीस को नकल किया है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिर मदीना में रह रहे थे, क्यों चले? सवाल। शान का मालिक हुसैन कि बचपन में गोदी रसूल, चलने के लिए सीना रसूल, ग़िज़ा के लिए ज़ुबान रसूल, तवज्जो सवारी के लिए दोष रसूल, और कहने वाले अगर कह उठे कि सवारी कितनी बेहतर है तो आप खुद इरशाद फरमाएं, सवारी को देखने वाले कोई शक नहीं, जितनी अज़मत तेरी निगाह में इस सवारी की है, ये सवारी उससे भी कहीं अजीम तर है। तवज्जो, ठीक, कहीं अजीम तर है, लेकिन जिसकी सवारी मुझ जैसी हो, ज़रा उस सवार की भी अज़मत देख ले। वो हुसैन जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज की हालत में तशरीफ़ ले आए तो नबी करीम सजदे में जाएं, हुसैन पुश्त पे आ जाएं तो सजदा तुलानी हो जाता है। तवज्जो दोस्त अहबाब, दामन वक्त की गुंजाइश को मद्देनज़र रख के अर्ज़ कर रहा हूँ, सजदा तुलानी हो जाता है। सजदा, ज़रा बोलो ना, सजदा तुलानी हो जाता है, सजदा तुलानी हो जाता है। नमाज टूटती भी नहीं है, नमाज छूटती भी नहीं है। आज रोज़े आशूर के मज़लूम शहीदों की मज़लूमियत की कसम, इमाम हुसैन से मोहब्बत करने के नतीजा में लुत्फ़ नमाज हासिल होता है। न नमाज छूटती है, न नमाज टूटती है। या हुसैन कह के तो नमाज में दाखिल हो जा, अल्लाह अकबर कह के आखिरी अल्लाह अकबर तक पूरी नमाज पढ़ता चला जा। हर रुकन तुझे मज़ा देकर बताएगा कि जो या हुसैन कह के नमाज में दाखिल होता है, उसकी नमाज का लुत्फ़ भी कुछ और होता है। नमाजी बन जा। इमाम हुसैन नमाजी थे। असर का वक्त हो रहा था, ज़ोहर का वक्त हो रहा था, ज़वाल हो रहा था, जंग थी। इधर कितने थे? 72।
جن میں سے حملہ اولا میں 50 شہید ہو گئے، ادھر ہزاروں لاکھوں، پھر بھی نماز کا وقت ہوتا ہے، حسین تیرے اصحاب کو سلام، آقا نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے، جی چاہتا ہے آخری نماز بھی آپ کی اقتداء میں ادا ہو جائے، تو امام نے اسے جھڑکا نہیں ہے، تجھے زیادہ پتہ ہے نماز کا، اس وقت نماز ہے یہ جنگ ہے، قسم بخدا قرآن مجید پہ ہاتھ رکھ کے عرض کرنا چاہتا ہوں، امام حسین نے اسے دعا دی ہے، فرمایا ذکرت الصلاۃ جعلک اللہ من المصلین، اس عالم میں بھی تو نے نماز کو یاد کیا ہے، اللہ تجھے نمازیوں میں معشور فرمائے، اور پھر نماز باجماعت ادا کر کے بتا دیا کہ ہوتی نہ اتنی اہم تو پڑھتے حسین کیوں۔ صلوات پڑھ لیجئے بابا سے بڑا۔